الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کافی دنوں سے گفتگو چل رہی تھی کہ جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، خالی ظاہر کو دیکھ کے ہی، یا جو ان کو کسی پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، اس پنجرے سے باہر کوئی چیز دیکھ کے تو بغیر سوچے سمجھے فوراً بات بات پر شرک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جاہل ہیں، بڑی جہالیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ روٹی کے لالچی لوگوں نے، دنیا کے لالچی لوگوں نے، شرک ہونا کو آسان کام ہے تو فوراً بات بات پر لفظ شرک کا استعمال عزیزان گرامی قدر مناسب نہیں ہے، کیونکہ خدا گواہ ہے اب تو ان جو مفتیان شرک ہیں ان کے ہاتھوں لفظ شرک بھی تنگ آ چکا ہے کہ مجھے کن کے منہ لگا دیا گیا ہے، یہ مجھے کن لوگوں کے پاس پہنچا دیا گیا ہے، میں تو تنگ ہوں، جنہوں نے ہر بات میں ہی شریک کر کے میری انفرادیت و یکتائی کو ہر شے کی شرکت میں بدل دیا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے جاہل ہیں، کتنے لا علم ہیں، اور ظاہر ان کا دیکھو تو بڑے دیندار لگتے ہیں لیکن کھوٹے ہیں۔ غالباً اسی عجلت پسند اور حقائق نا آشنا، معافی کے ساتھ، مفتیوں اور قاضیوں کے بارے میں کسی شاعر نے خوب کہا ہے، شاعرانہ بات ہے نا، ہاتھ تک قاضی و مفتی کو لگانے نہ دیا، ہاتھ تک قاضی و مفتی کو لگانے نہ دیا، دختر رز تو بڑی صاحب عصمت نکلی۔ عزیزان گرامی قدر، شاعر ہے بھئی، مطلب یہ ہے کہ بوسہ دینا مزارات یا مشائخ کی ملاقات میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ جس بھی اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، استاد کے پاس جاتے ہیں یا مزار پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ لازم بوسہ دیں، یہ کوئی شرط ملاقات نہیں ہے، یعنی ہر آدمی پر کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ البتہ سنت مصطفیٰ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو بوسہ دیا کرتے، گردن مبارک پر تو چومتے تھے۔ حضرت جو ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام حجر اسود کو چومتے، ان کی اتباع میں سارے مسلمان ایک خواہش رکھتے ہیں کہ جب ہم وہاں جائیں تو حجر اسود کو بوسہ دیں، تو بوسہ دینا کوئی شرک والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ہر چیز کو بوسہ دینا فرض بھی نہیں ہے، لوگ اپنے بچوں کو بھی تو دیتے ہیں نا، بلکہ منہ آگے کرتے ہیں جی یہاں کا بوسہ لو بچوں کو پیار سے۔ اس لیے بوسہ دیے بغیر بھی حاضری ہو سکتی ہے اپنے شیخ کی، استاد کی، مزارات کی، کوئی شرط تو نہیں ہے، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں ایسے مواقع اور مقامات بھی پیش آتے رہتے ہیں جہاں یہ عمل فرض نہیں ہوتا اور جو مطلوبہ کام ہے اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے، مگر ایسا کرنے یعنی بوسہ دینے سے کوئی باز آیا ہے؟ کوئی بھی باز نہیں آتا۔ اگر یہ شرک ہوتا، میں ایک بات کرتا ہوں، ایک شرک ہوتا تو زندگی میں انسان چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے اپنے بچوں کو یا دوسروں کو بچوں کو جو پیار محبت سے بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں تک چومتے ہیں، گال چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، گردن چومتے ہیں، پیٹ چومتے ہیں۔ اور بات یاد آ گئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے بازار میں چھوٹے بچے دوڑتے جا رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ادھر آؤ۔
اپنا قمیص اٹھاؤ. قمیص اٹھائی بھرے بازار میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ناف، تنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، ناف، بیلی بٹن، اس پہ بوسہ دیا. امبلائکس ہم ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں. اس پہ بوسہ دیا بھرے بازار میں. فرمایا مجھے پتہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نانا جان تمہیں یہاں بوسہ دیتے تھے، تو میں یہ سنت ادا کر رہا ہوں بڑے بازار میں. تو عزیزان گرامی کہتے ہیں کوئی شرک ہوا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں سے بچائے. لیکن کیا کریں، اب رشتے نہیں ملتے نا. جب لڑکیوں کے رشتے خاص طور سے نہیں ملتے، پھر کہتے ہیں جی سارے مسلمان ہیں. جب کوئی مل جاتا ہے نا، اندر پیسہ نظر آتا ہے، نہیں جی سارے مسلمان ہیں. وہ پہلے کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ اسی طرح یہ ٹاپک ہے ایسا، یہ بات کرنی پڑتی ہے. بس دنیا کے لالچ میں لڑکی بھی دے دیتے ہیں اور لڑکی کر لیتے ہیں. استغفر اللہ. ایسے شرک کے فتوے والوں سے ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں تو مسلمان ہی، اللہ بچائے، لیکن دھیان رکھا کریں ایسی لا علم جاہل لوگ ہیں، ان سے بات ہی نہ کیا کریں. جیسے یہ انہوں نے شرک کو منہ لگایا ہوا، آپ ان کو منہ ہی نہ لگایا کریں. بس ٹھیک ہے، اگر رشتہ داری ہو گئی ہے، دوستی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، نبھائیں. یہ بھی سنتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کافر تو وہ بھی نہیں ہو گئے نا، یا جن کو وہ مشرک کہتے ہیں کافر وہ بھی نہیں ہے، یا جو کہتے ہیں مشرک کسی کو وہ بھی کافر نہیں ہے. مسلمان کو مشرک کہنا تو بری بات ہے، گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. بلکہ عزیزان گرامی قدر ایسے کیف در آغوش لمحات میں، جس میں نے حضرت ابو ہریرہ کی بات کی ہے، خود مفتیان شرک بھی بزبان حال عمر خیام رحمت اللہ علیہ کی یہ ربائی گنگنا رہے ہوتے ہیں. خود بھی بوسے دیتے ہیں اور زیادہ ہی کچھ دیتے ہیں. یہ جو مفتی حضرات ہوتے ہیں، وہ حضرت عمر خیام رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، ربائی ہے: یا رب تو جمال ماہ مہر انگیز آراستہ ای سنبل امبر بیز، پس حکم ہم کنی کے دروے منگر ای حکم چنا بود کے کج دارو مریض. ترجمہ ذرا فارسی ہے، ترجمہ یہ ہے میرے پروردگار، تو نے اس محبت کے جذبات ابھار کر چاند کو، خوشبودار زلفوں کو اور بلا کے حسن و جمال سے آراستہ کیا ہے، پھر اسے نہ دیکھنے کا حکم بھی فرمایا ہے. میرے مالک، یہ حکم تو ایسا ہے کہ ایک شخص سے کہا جائے کہ برتن ٹیڑھا بھی رکھ، اور جو کچھ برتن میں ہے وہ گرنے بھی نہ پائے. سبحان اللہ. مراد یہ ہے کہ جب کسی چیز پہ پیار آ جاتا ہے، محبت جاگ جاتی ہے، اس محبت میں جوش مستی آ جاتا ہے، تو انسان چھوم لیتا ہے. اس میں شرک کیا ہو گیا؟ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ بھی دھیان رکھیں، شرن بھی یہ نا کہ ہر ایک کا تو نہیں ہاتھ چوم سکتے نا، ہر ایک کا ہاتھ نہیں چوم سکتے اور مسائب بھی پیدا نہ ہو جائیں. تو جہاں جہاں شریعت نے جائز قرار دیا ہے، استاد صاحبان ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، دوست احباب ہیں، جن پہ شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، اور پھر جہاں جہاں اجازت دی ہوئی ہے. عزیزان گرامی کہتے ہیں میرا حل وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے نیکسٹ درس میں اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو رکھیں گے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.